بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدی للمتقین. لا ریب فیہ یہ صفت ثانی ہے الکتاب کی. پہلی صفت کتاب کامل اور دوسری یہ کہ لا ریب فیہ اس میں ریب نہیں. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. یہ سبق نمبر جو ہے 45 ہے. اس کا حاصل یہ ہے کہ یہاں پر لا ریب فیہ اور ہدی للمتقین آج کے سبق میں ان دونوں کی تفصیل ہے ہدایت کی. تو اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ لا ریب فیہ کہ قرآن میں شک نہیں، حالانکہ لوگوں نے تو شک کیا ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا. تو اس کے مختلف جوابات ہیں. بعض حضرات نے کہا ہے کہ لا ریب یہ نفی بمانا نہیں کہ مانا لا ترتابو، یعنی قرآن میں شک نہ کرو. علامہ سکاکی نے مختصر المعانی اور تلخیص کے اندر اس کا جواب دیا ہے کہ یہ ریب جو ہے لوگوں کے دلوں میں یہ بمنزلہ عدم ریب کے فرض کیا گیا ہے. وہ کہ وہ ریب بمنزلہ نہ ہونے کے ہے، کیونکہ ایسا دلائل قرآن کے اندر موجود ہے کہ اگر ان میں غور کیا جائے تو ان کا وہ ریب ختم ہو جائے. لیکن یہ ان جوابات کے اندر تکلف ہے. اصل جواب تفسیر البحر المحیط نے کیا ہے اور وہ صحیح جواب ہے. وہ یہ ہے کہ ریب تو مرتابین کے دلوں میں، منافق کے دل میں شک ہے یا کافر کے دل میں شک ہے. قرآن تو اس بات کی تردید نہیں کر رہا کہ کافر کے دل میں ریب نہیں ہے یا منافق کے دل میں ریب نہیں ہے. قرآن تو یہ بات کر رہا ہے کہ قرآن کے اندر ریب نہیں، اور یہ بالکل صحیح ہے. اس لیے کہ ریب نکرہ ہے تو لا نفی جنس تحت النفرہ ہے کہ قرآن کے مضمون میں الفاظ میں کسی قسم کا ریب اور شک شبہ نہیں ہے. یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے. ہاں منافقین کے دل میں ریب ہو تو ہونے دو، یا کافروں کے دل میں ہے تو ہونے دو. اس لیے لا ریب فیہ کا معنی ہوگا کہ قرآن میں شک شبہ نہیں. پھر فیہ لا ریب فیہ پر اشکال ہے کہ فی ضمیر تو کتاب کی طرف لوٹتی ہے. یہ ایک منطقی سوال ہے. یہ تو تصور ہے اور ریب تو مطلب نسبت زیادہ طرفین. تو جواب بعض جلالین وغیرہ نے جواب دیا ہے کہ فیہ معنی فی انہ منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں اس میں شک شبہ نہیں ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہی ضمیر راجع ہے کتاب کی طرف، اور کتاب من حیث الکتاب وہ جملہ ہے، کیونکہ کتاب کے اندر تو بہت سارے باتیں ہیں، عقائد ہے، معاملات ہے، معاشرات ہے، پوری کتاب. تو کتاب کے کسی مضمون میں کسی بات میں شک شبہ نہیں ہے. ہدن یہ صفت ثالثہ ہے، اور یہ صفت ثبوتی اور سلبی دونوں کو شامل ہے کہ الکتابی کتاب کامل ہے اس لیے کہ یہ ہدایت ہے، اور اس میں ریب نہیں ہے اس لیے کہ یہ ہدایت ہے. اور ہدن جو ہے یہ ترکیب میں خبر بن رہا ہے مبتدا محذوف کے لیے ہوا ہدن، اور ہدن اس کو خبر جو ہے یہ بمعنی ہادن کے ہے اور حمل مبالغتاً ہے. جیسے کہ کسی کے بارے میں کہا جائے کہ زید عادل، زید عادل ہے، معنی عادل ہے. تو مقصود یہاں ہادن کے معنی میں، اور قرآن جو ہے نا وہ ہادی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ہدایت قرآن کی صفت ہے اور 19 مرتبہ قرآن میں اس کو ذکر کیا گیا ہے. یہ ہدن بھی نکرہ ہے اور نکرہ برائے تعمیم ہے. معنی تعمیم کا معنی یہ پوری ہدایت ہے، یہ عظیم ہدایت ہے. تو یہ نکرہ جو تعمیم کے لیے ہے اس میں عظمت کا معنی پایا جائے گا، یعنی ہر قسم کی ہدایت، دینی اور دنیاوی، اور اس میں عقائد اور اس میں اعمال، اس میں معاملات، معاشرت، نکاح، سیاسیات، تمام چیزوں کی ہدایت ہے. بعض رات کہتے ہیں کہ متشابہات جو الفاظ حروف مقطعات ان میں تو ہدایت نہیں ہے. جواب یہ ہے کہ ان میں بھی ہدایت ہے. اس کا فائدہ ما قبل میں ذکر تھا کہ حروف مقطعات سے اعجاز مقصد ہے کہ قرآن معجز کتاب ہے، تو اس میں فائدہ ہے. پھر ہدایت جو ہے للمتقین، یہ لام اختصاص کے لیے ہے کہ یہ ہدایت مختص ہے متقین کے ساتھ، اور متقین جمع ہے متقی کی، اور متقی مشتق تقوی سے، اور تقوی مشتق وقایت سے. وقایت کا معنی بچانا، حفاظت کرنا، بچنا. تو متقین کو متقی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو منکرات اور گناہ اور معصیت سے بچاتا ہے. تقوی کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ انسان شرک اور کفر سے بچے، تو یہ درجہ ایمان کا، اس سے آدمی مومن ہو جاتا ہے. دوسرا درجہ تقوی کا کہ وہ محرمات سے بچے اپنے آپ کو، اور معمورات پر عمل کرے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان پر عمل کرے اور محرمات سے بچے.
یہ اصطلاح میں اس کو پرہیزگار کہتے ہیں، عام اصطلاح میں، کہ متقی آدمی ہے مانا پرہیزگار آدمی ہے۔ تیسرا درجہ ہے جو انسان شبہات سے بھی اپنے آپ کو بچائے، ہے کہ مکروہ اور شبہ والی چیز بھی نہ کھائے اور استعمال نہ کرے گناہ، اس کو ورع کہتے ہیں، مانا انتہائی درجے کا تقوی، یہ اعلیٰ مرتبہ کا تقوی ہے جو صحابہ اکرام اور انبیاء علیہ السلام کے اندر ہے۔ مادہ تقوی قرآن کے اندر 237 مرتبہ ذکر ہے اور تقوی کے 7 معنی ہے۔ تقوی کا پہلا معنی وہ نفس توحید ہے، جیسے سورہ فتح کے اندر وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، تو وہاں کلمۃ التقوی سے مراد کلمۃ توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ دوسرا تقوی کا معنی ہے توبہ، سورہ رات کی آیت نمبر 96 کے اندر ہے، تو وہاں تقوی بمعنی توبہ کے ہے۔ اور تیسرا تقوی بمعنی طاعت کے ہے، طاعت احکام کو ماننے کے، سورہ نحل کی آیت نمبر 2 کے اندر ہے۔ اور تیسرا تقوی بمعنی ترک المعصیت، گناہوں کو چھوڑنا، سورہ مائدہ آیت وسیلہ کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو اتقوا اللہ کا معنی گناہوں سے بچو اور اللہ کے قرب ہونے کے اسباب اور اعمال کو تلاش کرو۔ اور اسی طرح تقوی بمعنی پرہیزگاری کے ہے، جیسے کہ اس آیت کے اندر ہے ھدی للمتقین۔ اور تقوی بمعنی اخلاص کے ہے، لن ینال اللہ لحومہا ولکن ینالہ التقوی، تو وہاں اخلاص اور خالص، سورہ حج کی آیت نمبر 32 کے اندر۔ تقوی بمعنی خوف اور خشیت کے ہے، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 48 کے اندر ہے واتقونی، معنی خافونی، مجھ سے ڈرو۔ تو یہاں جو معنی مراد ہے متقین بمعنی پرہیزگار لوگوں کے معنی مراد ہے۔ متقی مومن کی صفت ہے، تو مومن بھی کہتے ہیں، متقی بھی کہتے ہیں، اور اس مومن کی باقی صفات بھی ہے۔ مومن ہو گیا مسلم، متقی، محسن، مخبت، صالح، خاشع اور بار، عباد اللہ، صدیقین، شہداء۔ ان تمام صفات میں متقی کو کیوں ذکر کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ جامع صفت ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ صورت میں رد ہے یہود کے اوپر اور نصارہ کے اوپر، اور یہود اور نصارہ میں نیک آدمی اس کو کہا جاتا ہے، جو آدمی نیک ہوتا تو اس کو راہب کہتے تھے، تو یہود اور نصارہ کی اصطلاح کی تبدیل کر دی کہ یہاں اب متقی کہا جائے گا، نیک لوگوں کو راہب نہیں کہا جائے گا۔ اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہدایت تو عام ہے قرآن کی، ھدی للناس، تمام لوگوں کو قرآن ہدایت دیتا ہے، تو یہاں تخصیص کیوں کی گئی ہے کہ ھدی للمتقین، صرف متقین کو قرآن ہدایت دیتا ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ متقی تو اس کو کہتے ہیں جس میں تقوی حاصل ہو، جب تقوی حاصل ہو گیا تو ہدایت حاصل ہو گئی، تو یہ تو تحصیل حاصل ہے کہ ھدی للمتقین، پہلے سے تقوی حاصل ہے اور دوبارہ اس کو ہدایت حاصل ہوگی۔ تو ان اعتراضات کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر لام جو ہے یہ نفع کے لیے، تو معنی ھدی للمتقین، یہ قرآن جو ہدایت ہے اس کا نفع متقین کو حاصل ہوتا ہے، یعنی قرآن سے فائدہ وہ آدمی کرے گا جو پرہیزگاری کرے گا، جو تقوی اختیار کرے گا۔ معنی یہ کہ جو انسان گناہ سے، معصیت سے نہیں بچتا تو اس کو قرآن سے نفع اور فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہدایت اگرچہ عام ہے لیکن نفع اس سے متقین لوگ حاصل کرتے ہیں، اس کو مجاز مشارفت کہتے ہیں، یعنی یہ کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے انسان میں تقوی پیدا ہو جائے گا، اب تو وہ متقی نہیں ہے، آئندہ چل کر باعتبار ما یؤول الیہ کہ وہ متقی بن جائیں گے، تو معنی یہ ہوگا کہ ان کو متقی اب کہا ہے اگرچہ وہ متقی آئندہ ہوں گے۔ معنی یہ ہے کہ قرآن انسان سیکھے گا تو متقی بن جائے گا، فائدہ یہ ہوگا۔ حاصل یہ نکلے گا کہ متقی لوگوں کو قرآن سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور جو انسان قرآن پڑھتا ہے تو وہ معال میں متقی بن جائے گا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ چونکہ تقوی کے مراتب زیادہ ہے، تو اگر کسی نے ایک مرتبہ تقوی حاصل کر دیا ہے تو وہ دوسرے مرتبے میں، معنی یہ کہ وہ کفر اور شرک سے بچ چکا ہے تو وہ دوسرا درجہ تقوی ہے کہ وہ مامورات پر عمل کرے گا اور منکرات سے بچے گا، دوسرے درجے میں ہے تو وہ تیسرے میں چلے جائے گا۔ تو تقوی کا کوئی ایک درجہ تو نہیں ہے، وہ تو بہت بے شمار درجات ہے، تو انسان جتنا قرآن پڑھتا جائے گا اتنا ہی اس کا تقوی بڑھتا ہے۔ تو یہ قرآن ہدایت کا انسان محتاج ہے اعمال میں، عقائد میں، اور ہدن کا بعض حضرات نے معنی کیا ہے کہ ہدن بمعنی مضبوط کرنے کا، یعنی متقین کو قرآن مضبوط کرتا ہے۔ تو جب تک کسی انسان نے نفسی ایمان لایا اور اس نے کچھ سیکھا ہے، جب تک وہ قرآن نہیں سیکھے گا اس کا تقوی مضبوط نہیں ہے، اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ گویا کہ ایمانی اجمالی ایمان انسان کہیں سے سیکھ سکتا ہے، لیکن تفصیلی ایمان
اور مضبوط ایمان انسان اس وقت انسان کے اندر آ سکتا ہے جب وہ انسان قرآن پڑھے گا، کیونکہ قرآن کے اندر تمام عقائد کی تفصیل، اللہ تعالیٰ کے اسماء کی تفصیل، آخرت کی تفصیل اور معاملات معاشرت مکمل قرآن کے اندر ہے۔ تو جب تک انسان قرآن کو باقاعدہ سمجھے گا نہیں، سیکھے گا نہیں، تو اس کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، اس کے تقوی میں ترقی نہیں ہوگی، وہ کامل درجے کا مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ قرآن و حدیث کو مکمل سیکھے نہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہوگا، ذالک الکتاب، یہ کامل عظیم الشان کتاب، لا ریب فیہ، اس کے مضمون میں شک شبہ نہیں، ھدی للمتقین، یہ بہت بڑی ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔